ماں نیک تو بچے نیک، مگر ماں اب نیک نہیں رہی. اب ماؤں پہ اثر پڑ گیا ناٹکوں کا. کائے کا سیریل چل رہے ہیں پاکستانی، ہندوستانی، فلانی، ڈھماکی، یہ وہ مسلمانی ناٹک. کہتے ہیں مسلمانی ناٹک ہے، مسلم ناٹک ہے. مسلم تو ناٹک کرتا ہی نہیں. اب اس میں کیا یہودیوں نے، ادھر دیکھو، یہودیوں نے چال بچھایا. اس نے مسلمان نام رکھے لڑکیوں کے، فلم میں، گانوں میں، اس میں، ناٹکوں میں، سیریلوں میں، اور ان کے آستین کٹوا دی، ان کا جسم پہ ٹیٹ لباس کروا دیے. یہ پہلے سے چل رہی ہے سازش. اور عورتوں نے جب اسے دیکھا تو بولی یہ تو مسلمان ہو کیسے کپڑے پہن رہی ہے، حالانکہ وہ مسلمان نہیں ہے، تو چال ہے. اور چال میں مسلمان لڑکیاں آئیں. اور اب کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ اس وقت ایک آدمی سے میں نے کہا اپنی بیٹی کو ذرا پردہ وردہ کرایا کرو. کہنے لگا مولانا میری پرسنل معاملے مت بولو. میں کیا مطلب؟ کہنے لگا مجھے اپنی بیٹی پر بھروسہ ہے، یقین ہے، ٹرسٹ ہے، میری بیٹی کوئی ایسا کام نہیں کرے گی. میں نے کہا یار تجھے اپنے الفاظ سے ذلیل کروں تو اچھا نہیں ہوگا. جنید بغدادی سے کسی نے کہا مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، تو آپ نے فرمایا ظالم میری نظر سے دور ہو جا جاہل. یہ بتا تیری بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے یا اللہ کے رسول کی بیٹی زیادہ بھروسے کے لائق ہے؟ ایک آدمی نے اپنی بیٹی کے پیروں میں ایسے ٹوپی رکھ دی، ٹوپی. کہنے لگا بیٹی چل میری عزت بچا لے. تھانے میں بیٹھی تھی بیٹی. اس نے کہا چل میں تجھے جانتی نہیں بوڑھے. ایک آگے بھائی آیا، کہنے لگے بہن میری عزت بچا لے، وہ دوسرے مذہب کا لڑکا ہے، ہماری ناک کٹ جائے گی. اس نے کہا تو مجھے سمجھا رہا ہے؟ تو میرے سامنے کتنی لڑکیوں سے ٹیلی فون پہ بات کرتا تھا، تجھے شرم نہیں آئی کہ تیری بہن جوان گھر میں بیٹھی ہے؟ تو نہیں تو بگاڑا ہے مجھے. اللہ اکبر. آپ کو بتاتے میں مجھے شرم آ رہی ہے مگر بتا رہا ہوں، اور مجھے بتاتے میں شرم آ رہی ہے مگر آپ سن لیں، اور مجھے تکلیف بھی ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے 40,000 مسلمان لڑکیاں 2014 سے لے کے اب تک ہندوستان میں مرتد ہو چکی ہیں، اسلام چھوڑ چکی ہیں، غیر مسلموں کے چکر میں آ کے، پھندے میں آ کے مسلمان لڑکیاں اسلام چھوڑ چکی ہیں. مجھے کوئی تکلیف ہوگی بھائی، میری بہن توڑی گئی ہے، مگر میں یہ سوچوں نا کہ کلمہ پڑھنے والی گئی ہے میرے حضور کی، میری اسلامی بہن گئی ہے، تو پھر مجھے نیند نہیں آئے گی. بتاؤ اس باپ پہ کیا گزرے گی، اس بھائی پہ جس کی بہن ٹیکا لگا کے باہر کو نکلے گی. مسلمانوں نے اپنی بچیوں کو سکھایا نہیں. اپنی بچیوں کو خدا کے واسطے، یہ نازک کلیاں ہیں، انہیں اسکولوں میں بھیجو مگر پہلے سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھاؤ، سیدہ عائشہ کی زندگی پڑھاؤ، سیدہ خدیجہ کی زندگی پڑھاؤ. اپنی بیٹیوں کو، اور تم اسکولوں میں سے سازشیں ہو رہی ہیں، کفار سازش کر رہے ہیں ہمارے خلاف، ہماری بیٹیوں، بھولی بالی بچیوں کے ساتھ. آج کرتا ہوں میری بہنیں، میری بیٹیاں، آج کل بے پردگی کا دور ہے. لڑکیاں بے پردہ ہیں، عورتیں بے پردہ ہیں، مائیں بے پردہ ہیں، بیٹیاں بے پردہ ہیں. گھر میں رہتی ہے عورت بیکار سے کپڑے پہنتی ہے، گھٹیا کپڑے پہنتی ہے. یہ رواج چل گیا، یہ بدعت چل گئی گھروں میں. گھر میں رہتی ہے بیکار سے کپڑے پہنتی ہے، آدمی آتا ہے تو وہی بیکار سے کپڑے پہن کے گھر میں رہ رہی ہے. حالانکہ آدمی کے لیے سجنا چاہیے، سنورنا چاہیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب عورت اپنے مرد کے آنے پر، اپنے مرد کے آنے کا ٹائم دیکھتی ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو سنوارتی ہے اور وہ اپنے آپ کا میک اپ کرتی ہے، فرماتے ہیں اپنے آدمی کے لیے، اپنے مرد کے لیے جتنی بار آئینے میں دیکھتی ہے اتنی بار ایک صدقے کا ثواب ملتا ہے. مگر عورتیں اپنے مرد کے لیے تو سجتی نہیں. بارات میں جاتی ہیں تو، پارٹی میں جاتی ہیں تو، بازار جاتی ہیں تو بتاؤ اب ہم لوگوں کے اندر دیوسیت آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہم اپنی بہن بیٹی کو لے کے جاتے ہیں. ایک بارات میں گیا، ایک صاحب نے مجھ سے کہا، میں نے کہا میں نہیں آتا، مگر زبردستی کی تو میں چلا گیا، مگر اس کے بعد اب نہیں گیا ہوں، 3 سال ہو گئے اور جاؤں گا بھی نہیں کسی بارات میں. مجھے اتنی تکلیف ہوئی اس بارات میں جا کے، میں جب جا گیا واللہ بتا رہا ہوں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میں رونے لگا. ایک صاحب بولے رو کیوں رہے سید صاحب؟ میں نے کہا دیکھ رہا ہوں مسلمان لڑکیاں بے پردہ ہیں، سروں پہ دوپٹے نہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، جسموں پہ کپڑے چست ہیں اور جسموں پہ ٹائٹ کپڑے بنے ہوئے ہیں. مگر مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بھائی وہیں پہ گھوم رہا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے. باپ وہیں بیٹھا ہے، اسے کوئی فکر نہیں ہے. دادا کو اپنی پوتی کی فکر نہیں ہے.
ہم کیسے بے غیرت ہو گئے. شرم آ رہی ہے مجھے ایسے مسلمانوں کے اندر آ کے کہ جنہیں یہی نہیں پتہ لگا کہ اسلام نے کیا کیا بدلا ہے. دیکھو تو اسلام نے کیا عورت کو عزت دی ہے. ذرا توجہ تو کریں, میری طرف دھیان تو دیں, غور کریں. اتنی دیر میں نے دیکھا پلٹ کے پیچھے سے کوئی لوگ دیکھ رہے تھے, پیچھے سے کوئی آ رہا تھا. میں نے کہا کون دیکھ رہے, پوری بارات پیچھے مڑ کے دیکھ رہی, کون آ رہا ہے کون آ رہا ہے, ایسے کر کے مڑ کے دیکھ رہی. میں نے کہا یار کوئی سیلیبریٹی آ گیا, کوئی بدایک آ گیا. تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ایک میاں برقعے میں عورت تھی, بالکل اسلامی برقع, ٹائٹ برقع نہیں تھا جو کہ حرام ہے, بالکل اسلامی برقع اور اسلامی پردے میں آئی. کیوں اسے کیوں دیکھ رہے تھے معلوم ہے کہ جب کوئی عورت بے پردہ عورتوں میں آتی ہے تو پردہ بھی کرتی ہے تو چھوڑ دیتی ہے, مگر وہ پردے میں آئی, لوگوں نے پلٹ پلٹ کے دیکھا. کروڑوں روپے کے جو کپڑے پہن رہے تھے ان کی طرف پلٹ کے نہیں دیکھ رہا تھا, مگر جو فاطمہ کا لباس پہن کے آئی تھی اس کی طرف پلٹ کے دیکھ رہے تھے, اور دنیا کو یہ بتا رہے تھے کہ جب حق ظاہر ہوتا ہے تو باطل کو اپنی نگاہیں جھکانی پڑ جاتی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, علماء اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت, نعرے تکبیر. دل لگا کے بولو, میری طرف دیکھو, دل لگا کے بولو. ادھر دیکھو, حق جب آتا ہے تو باطل کو جانا پڑتا ہے. ادھر دیکھو آج کل کی لڑکیاں کیا ہیں میاں, اب لوگ بھی دیوس ہو گئے, مرد بھی دیوس ہو گئے, اپنی بہن بیٹیوں کو ادھر ادھر لے کے جاتے ہیں. حالانکہ اسلام نے عورت کے لیے قانون بدلے, مرد کے لیے قانون اور ہے, عورت کے لیے اور ہے. مرد جب نماز پڑھے گا تو یہاں تک ہاتھ لے کے آئے گا, عورت کے لیے حکم ہے نہیں یہیں تک لائے. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے تیری زینت ظاہر نہ ہو جائے, اوپر ہاتھ کرے گی تیری بے پردگی ہونے کا اندیشہ ہے. تو اللہ نے پھر قانون بدل دیا. سبحان اللہ. صفا مروہ پہ سب دوڑیں گے مگر عورت کیوں؟ حج کر کے آئے ہوں گے کچھ لوگ, صفا مروہ ہے نہیں, سب دوڑیں گے مگر عورت کو دوڑنے کا حکم, چونکہ تو چلے گی تو تیری بے پردگی ہو جائے گی. ہے توجہ توجہ. مگر آج کل کی بیٹیاں میری بہنیں, ان سے گزارش کرتا ہوں خدا کے واسطے دیکھیں, ان قریب مر کے مٹی میں جانا ہے. کتنی کتنی عورتیں مر گئیں, قبروں میں چلی گئی, جوان جوان عورتوں کی لاشیں اٹھ گئیں, قبروں کے اندر چلی گئیں. میری طرف دیکھیں, غور فرمائیں, سوچیں ذرا. اللہ کے رسول نے ایک دن ارشاد فرمایا بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ دھیان سے سننا, بہترین عورت کون ہے, خیر النساء کون ہے؟ ایک صحابی اٹھ کے کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ جو نماز کی پابندی کرے وہ خیر النساء ہے. حضور نے فرمایا بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میری مراد کو نہیں پہنچے, میری مراد کو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, کہا حضور جو نماز کی پابندی کرے, فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے مگر میری مراد کو. جو اپنے شوہر کی کہنا مانے وہ خیر النساء, فرمایا بات تمہاری بھی ٹھیک ہے. حضرت علی کہتے ہیں میں بھی ایسی کوئی بات سوچ رہا تھا, میں نے سوچا میں یہ بات نہیں کہوں گا, کہتے ہیں میں گھر چلا گیا اپنے, میں نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا یہ بتاؤ خیر النساء کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ ہی تو باب علم ہے, آپ بتائیں خیر النساء کون ہے. مولا علی کہتے ہیں میں نے جب ان سے کہا تو انہوں نے کہا, میں نے کہا آپ سیدہ کائنات ہے, آپ بتائیں کون ہے خیر النساء. تو فرماتے مولا علی میری طرف دیکھ کے سیدہ نے فرمایا ایک لمحہ رکے بغیر, فرمایا خیر النساء وہ ہے نہ کوئی غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں واپس آیا, حضور کی بارگاہ میں بیٹھ گیا, میں نے کہا حضور میں عرض کروں خیر النساء کون ہے؟ فرمایا بولو علی. عرض کی حضور خیر النساء وہ ہے نہ غیر مرد اسے دیکھے نہ وہ کسی غیر مرد کو دیکھے. بولو سبحان اللہ. کہتے ہیں حضور نے یہ سنا تو حضور رونے لگے. میں نے کہا میرے آقا کیا ہو گیا, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ فرمایا علی یہ تیری بات نہیں ہے, یہ میری فاطمہ کی بات ہے. میں نہ کہتا تھا کہ یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. مولا علی فرماتے ہیں میری جب شادی ہوئی, آج کل تو شادیوں میں پردگی ہوتی ہے, مولا علی کی شادی ہوئی تو 40,000 فرشتے مبارکباد دینے آئے, اور مولا علی کی شادی اللہ نے طے کی ہے. کہتے ہیں جب میری شادی ہوئی میں اپنے گھر گیا, کمرے میں نا اپنی دلہن کو میں نے دیکھا. ادھر دیکھیں, غور کریں, میری تقریر کا آخر چل رہا ہے, ختم کر دوں؟ آخر کر رہا ہوں, دھیان دیں. مجھے ڈسٹرب اگر نہ کیا جائے نا تو میں تقریر اور بھی اچھی کر دیتا ہوں, مگر جب ڈسٹرب ہوتا ہوں تو بیچ بیچ میں پریشان ہو جاتا ہوں. نہ جانے کیوں ایسا دل پایا ہے. اللہ تعالیٰ مجھ پہ مہربانی کرے, میرے ناکارہ پن کو دور کر دے. حضرت علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی, میں اپنے گھر گیا, میں نے اپنی دلہن کو دیکھا تو میں رونے لگا. اللہ اکبر. دلہن کو دیکھ کے کوئی روتا ہے؟ دلہن بھی فاطمہ ہو. کہتے کیوں رونے لگے؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ میں نے کہا اس وجہ سے رو رہا ہوں, کتنے بھی غریب کی بچی کی شادی ہو 3-4 جوڑی کپڑے بن جاتے ہیں, مگر فاطمہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ جس کپڑے میں دلہن بن کے آئی ہیں اس میں 17 پہمد لگے ہوئے ہیں.
یہ میرے نبی کی بیٹی تھی. مولا علی فرماتے فاطمہ نے مجھ سے کہا اچھے کپڑے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا بلکہ شوہر کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. ایک دن حضور اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے. میری بہنوں کے لیے روایت, آواز دی فاطمہ اندر آ جاؤں. عمران سردار موجود تھے ساتھ میں, ایک سردار مدینے کے. کہنے لگے آ جاؤں. سیدہ فاطمہ نے کہا ابا اکیلے تو آ جائیں. کہا نہیں میرے ساتھ عمران ہے, انہیں نہ لائیں. ابا انہیں نہ لائیں. حضور نے فرمایا کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں. فاطمہ انہیں کیوں نہ لاؤں؟ انہیں نہ لائیں. کہتے کئی بار پوچھا نا تو کہتے اندر سے آواز آئی ہے کون؟ عرفہ والا. حضور جانتے ہیں مقام فاطمہ زہرا, حضور جانتے ہیں. حضور نے فرمایا کیوں نہ لاؤں؟ کہتے اندر سے آواز آئی ابا اس وجہ سے کہ آپ کی بیٹی کے پاس اتنے کپڑے نہیں ہیں کہ وہ کسی غیر مرد سے پردہ کر سکے. ایک جوڑی کپڑے اس میں پیمد لگ چکے ہیں. عمران کہتے ہیں میں رونے لگا. حضور نے چادر اندر بھجوائی. حضور گئے تو چہرہ بالکل پیلا تھا بیٹی کا, چہرے میں گڈھے پڑ رہے تھے. میری بیٹی کیا ہو گیا؟ اللہ کا شکر ہے. اب کیا ہو گیا فاطمہ؟ دیکھو شکر ادا کر رہی ہیں, اللہ کا شکر ہے. فاطمہ بتاؤ نا کتنی کمزور ہو گئی. تو ایک تو باپ پوچھے تو بیٹی کب تک چھپائے گی. یہاں تو بیٹیاں ٹیلی فون کر کر کے گھر بگڑوا لیتی ہیں, چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتی ہیں. بتانا میری بیٹی کیا ہو گیا. کہتے حضور نے کئی بار پوچھا نا تو جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. حضور کی بیٹی رونے لگی, کہنے لگی ابا میں نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے, میرے پیٹ سے ایک پتھر بن رہا ہے. حضور نے فرمایا اگر تو نے 5 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے تو تیرے باپ محمد کو 9 دن ہو گئے. میں نے آج 9 دن سے اور میرے پیٹ سے 2 پتھر بن رہے. جن کی الماریوں میں کپڑے لگے ہوئے وہ کیا جواب دیں گی حضور کی بیٹی کو؟ انہیں جواب دینا ہوگا قیامت کے دن. نبی پاک کی بیٹی کو جواب دینا ہوگا. میری بہنوں پردے میں رہو, تم پردے میں رہو گی تو تمہاری اولادیں نیک بن جائیں گی. ان قریب قبر میں جانا ہے, اللہ کو منہ دکھانا ہے. میری بہنوں سے گزارش ہے سیدہ کائنات کو منہ دکھانا ہے, کربلا کی زینب کو منہ دکھانا ہے, حضور کو جا کے منہ دکھانا ہے. میری بیٹیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں سروں پہ دوپٹہ رکھنا شروع کر دو بچپن سے ہی, تاکہ اللہ تم پر فضل کرے, کرم کرے, مہربانی کرے, اپنا کرم کر دے. اللہ کے پیغمبر کے غلاموں سنو, پہلے کی زمانے کی عورتیں جب سیدہ کائنات کو یاد کرتی تھی نا, یاد رکھتی تھی, تو ان کے بچے کتنے نیک ہوتے تھے. دلی میں ایک عورت رو رہی تھی, رات کا وقت تھا, بچہ اٹھ گیا. بچے نے دیکھا ماں رو رہی ہے, ماں سیدہ تھی, سید فیملی سے تھی. بیٹا اندر گیا, جا کے کہنے لگا امی تو رو کیوں رہی ہے؟ تو ماں نے کہا بیٹے میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں اس وجہ سے ابھی سو رہی تھی نا تو ہاتھ پہ کیڑا چل گیا. کیڑا چلا تو میں نے سوچا انقریب مجھے لوگ اٹھا کے لے کے جائیں گے, قبر میں دفن کریں گے, مر جاؤں گی. اور جب اندر سے قبر میں دفن کریں گے تو اوپر سے مٹی ڈالیں گے اور کیسا اندھیرا ہوگا. پھر اندھیرا ہوتے ہی ناک میں منہ میں کیڑے گھسیں گے. میں سوچ رہی ہوں عورت ذات ناک میں منہ میں کیڑے گھسیں گے تو میرا کیا ہوگا؟ میرے بیٹے اس وجہ سے رو رہی ہوں. بیٹا بولا امی قبر بڑی اندھیری ہوگی. کہاں بہت اندھیری ہوگی. کہا امی میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا؟ بے ماں نے کہا بیٹے پھر سجدہ کر لے, اللہ عذاب سے محفوظ رکھے گا قبر کے. بیٹا جب سجدے میں گیا نا, جب بیٹا سجدے میں گیا تو ماں پھوٹ پھوٹ کے روئی, میرے مالک یہاں تک لانا میرا کام تھا, توفیق دینا میرا کام نہیں ہے. میرے مالک اسے قبول کر لے اپنی بارگاہ میں, مجھ گنہگار سیاکار کو قبول کر لے. ماں روز روتی تھی, بیٹا روز اٹھتا تھا. بیٹا جوان ہو گیا, ماں کا وصال ہو گیا. ماں کہتی تھی میرے مالک میں بیوہ عورت ہوں, میرے بیٹے کا قبول کر لے میری اپنی بارگاہ میں. ماں مر گئی, بیٹے کا رنگ چڑھ گیا. دلی پہ بیٹے کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد دنیا جا کے دیکھے دلی میں بڑی بڑی رانی مہارانی آئی, مغلوں کی عورتیں, مگر جن کے پاس کئی کلو سونا تھا, مگر ان کی قبروں کے نشان پتہ نہیں کسی کو. مگر دلی میں جا کے دیکھو ایمس کے نزدیک میاں 3 بیگھہ زمین میں اس عورت کا مزار بنا ہوا ہے, اور اس عورت کے مزار پہ ہر ہفتے میلہ لگتا ہے. اس کا نام ہے سیدہ زلیخا, لقب ہے مائی صاحبہ. ہر بدھ کے دن اس کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے ہر بدھ کو. اور بالکل تھوڑی دور دور اس کا بیٹے کا مزار ہے. کتنے بادشاہ آئے آ کے مٹی میں مل گئے, مگر اس کے بیٹے کے مزار پہ روز میلہ لگتا ہے. اس کے بیٹے کا نام نظام الدین محبوب الہی ہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, نعرے رسالت. علماء اہل سنت, حضور سید صاحب قبلہ, نعرے تکبیر.
नारे रिसालत। अपने रब से तौबा कर लो नौजवानों, बस आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये तो हाथों उंगली फिर थिरक रही है ना मोबाइल पे, ये जो यूट्यूब पे गंदी गंदी फिल्में देखकर भी आप तौबा नहीं करते, इसका मतलब ईमान कमजोर हो गया। कहीं ऐसा ना हो कि ईमान बर्बाद हो जाए। हजरत सैयदना अल्लाह अकबर हजरत इमाम हसन बसरी के साथ में रहने वाले एक ताबई बुजुर्ग जो मुहद्दिस भी हैं, मुहक्किक भी हैं, सुफियान सौरी उनका शागिर्द बनने वाला था। उन्होंने जाकर के उसके सामने कुरान पढ़ा तो उसने कहा कुरान से नफरत है, बंद कर लो माज़अल्लाह। फिर आपने फरमाया ले कलमा पढ़, उसने कलमे से भी नफरत, मर गया। 40 दिन रोते रहे। ख्वाब में देखा उसे जहन्नम में फंसे फरिश्ते घसीट के ले जा रहे। कहने लगा तू क्यों बर्बाद हो गया, तेरा ईमान कैसे बर्बाद हो गया? कैसे हुजूर 3 गुनाह करता था मैं। कहा कौन कौन से? कहा एक तो एक हकीम के कहने पे एक शराब का प्याला पीता था 1 साल में 1 बार, और दूसरा मैं नमाजों को कज़ा करके पढ़ता था, और तीसरा सबसे बड़ा गुनाह जिसकी वजह से मेरा ईमान छिन गया, मैं दूसरों की लड़कियों को बुरी नजर से देखता था। आज आंखों पे असर पड़ता है। हुजूर फरमाते हैं आंखों से देखना आंखों का गुनाह है। बाबा फरीद कहते हैं मेरे पीर ने मुझसे कहा जा फला जगह अल्लाह का वली है उससे मिल के आ। कहते मैं गया, लंबा सफर करके गया। कहते ऊपर चढ़ा, पहाड़ पर एक बुजुर्ग मिले और कहा पहाड़ के बाहर, कहते मैंने देखा कि पहाड़ उसकी गार है ना, गार समझते हो, गार गुफा थी अंदर। कहते गुफा के बाहर एक पांव कटा पड़ा था। मैं अंदर गया तो मैंने देखा एक बुजुर्ग है, मैंने उन्हें सलाम किया। उनका वालेकुम सलाम, तेरा नाम फरीदुद्दीन है? मैंने कहा हाँ मेरा नाम फरीद है। पहचान लिया उन्होंने, पहली बार देखा था मगर कष्ट से पहचान लिया। कहते फिर मैंने उनसे बहुत से न्याज हासिल की, बरकतें हासिल की। कहते मैं चलने लगा तो मैंने हाथ जोड़ के कहा हुजूर एक सवाल था। कहा क्या? कहा एक पाँव आपका नहीं है, एक पाँव बाहर पड़ा है, क्या बात है? कहने लगे बेटे गुनाह का जिक्र भी गुनाह है, मैं नहीं बताऊंगा। मैंने कहा हुजूर बता दें। कहने लगे मैं नहीं बताऊंगा। कहने लगे हुजूर बता दें। मैंने कहा अल्लाह का वास्ता आपको बता दें। कहने लगे वो रोने लगे, यार क्यों पूछता है मुझसे, ना पूछ मुझसे यार। कहते मैं यार यहाँ बारिश जो है ना वो तेज होती है, यहाँ पर तेज होती है बारिश। कहते हैं बारिश तेज होती है ना। कहते मैं यहाँ पर बैठा था, बारिश तेज हो रही थी। कहते तेज बारिश के दरमियान में, हाँ इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, मेरी तरफ देखें। देखो दिल को दिल बनाने में वक्त लगता है, समझ रहे हो? इमाम हसन बसरी से किसी ने कहा मेरा दिल आपकी तकरीर से लरसता नहीं, आंसू नहीं आते मेरी आंखों में, मेरा दिल सो गया है। आपने फरमाया तेरा दिल सोया नहीं, मर गया है। क्योंकि सोने वाले को झंझोड़ा जाए तो उड़ जाता है, मगर मरने वाले को कितना भी झंझोड़ो तो जिनके दिल मुर्दा हो गए उनसे कोई तकरीर उनके लिए कोई काम की नहीं है, अगर जिनके दिल जिंदा है उनके लिए तकरीर है। गुनाहों की वजह से दिल गंदे हो जाते हैं तो हदीस से साबित है। इधर देखें, वो कहा था ना गालिब ने, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से न टपका तो फिर लहू क्या है ना। और उसने कहा था बशीर बद्र ने, हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में है। और आला हजरत तो इन सब से आगे है, फरमाते हैं यूं तो सब उन्हीं का है, पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बस आखिरी बात मेरी चल रही है, खत्म कर रहा हूं बात। बाबा फरीद फरमाते हैं मैंने कहा हुजूर ये एक पांव बाहर कटा पड़ा है, एक आपका नहीं है। कहने लगे न पूछ यार, न पूछ। मैंने कहा बताएं हुजूर अल्लाह का। कहने लगे वो मैंने कई बार पूछा ना, तो कहते हैं वो रोने लगे। कहने लगे बारिश यहाँ तेज होती है, मेरे पास कंबल नहीं, फकीर आदमी। कहते जब बारिश तेज हुई ना, कहते जब बारिश बहुत तेज हुई ना, तो कहते मैं कमजोर इंसान हूँ। कहते बारिश तेज हुई तो मैं बाहर बैठा था, वो जब धूप निकली बाहर बैठा था। कहते धूप में मैं बैठा था तो धूप आ रही थी मेरी तरफ। कहते मैं सिक रहा था, एक लड़की सामने से गुजरी, इतनी खूबसूरत, इतनी हसीना, उसके रुखसार और लब इतने नाजुक थे कि मैं उसे देखता ही रह गया। हजरत मुजिद अल-फ़सानी फरमाते हैं ये निगाह की तारीफ ये है, जिना की तारीफ ये है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है जिना, और ये शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, ये जिना की तारीफ है। आंखें ही महफूज रखनी चाहिए। कहते मैंने उसे देखा और देखने के बाद मेरे दिल में हलचल पड़ी, मैंने अपना पांव आगे बढ़ाया। कहते जब पांव आगे बढ़ाया ना, अभी पांव हवा में मुअल्लक था कि एकदम आवाज आई हातिफ गैब से, यारी की बातें हमारे साथ करता है और जाता किसी और के पीछे। कहते मैं जो है ना लरस के रह गया। मैंने कहा मालिक मैं तो तुझे बड़ा दूर समझे हुए था, मगर तू कितना मेरे करीब है कि मैंने अपना पाँव उठाया है तो तूने देख लिया। मेरे यार यारी पे हरफ आ गया, अब ये पाँव अंदर नहीं आने दूंगा।
کہتے میں نے اپنے پاؤں پہ زور سے پتھر مارا اور پاؤں باہر تھا، ہڈی ٹوٹی، میں بے ہوش ہو گیا۔ کہتے پھر ہوش میں آ کے دوسری ہڈی توڑی، پھر تیسری ہڈی توڑی، پھر چوتھی ہڈی توڑی۔ کہتے پھر اپنی کھال توڑی، کاٹی، نسیں کاٹی، خون ہی خون نکلا۔ کہتے میں نے اپنا پاؤں باہر کو اٹھایا، اب میں نے نکال کے نا اب باہر کو پھینکا۔ میں نے کہا میرے یار اب مجھ سے راضی ہو جا، میں نے وہ پاؤں کاٹ دیا، پھینک دیا باہر جو تیری مرضی کے خلاف اٹھا تھا۔ آج ان آنکھوں کا کیا ہوگا جو 2-2 گھنٹے کی فلم دیکھ رہی ہیں؟ ان آنکھوں کا کیا ہوگا جو رقص دیکھ رہی ہیں؟ اے لوگوں اپنے رب سے توبہ کر لو۔ بابا فرید کہتے ہیں وہ رو کے بولے یار تو بھی تو ولی ہے نا اللہ کا، تو بتا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ میں نے کہا اللہ آپ کو معاف نہیں کرے گا، جو آپ کے صدقے سے اللہ سے دعا مانگے گا اللہ اسے بھی معاف کر دے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آخر کب انسان توبہ کرے گا؟ سب سے تو سوری کہتا ہے انسان، کبھی اللہ سے بھی تو سوری کہہ کے دیکھ۔ تجھے پتہ ہے جب میں قبر میں جاؤں گا اور تو جب قبر میں جائے گا میرے بھائی، تو اللہ کیسا راز رکھے گا؟ قبر میں 3 سوال کروائے گا، اس میں میرا کوئی پرسنل سوال نہیں ہوگا۔ کیا کہے گا؟ اس سے پوچھو میرے بارے میں، میرے محبوب کے بارے میں، دین کے بارے میں۔ اس سے یہ نہ پوچھو اس نے راتیں کیسی گزاری ہیں، اس سے یہ نہ پوچھو اس نے گناہ کون کون سے کیے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا کریم ہے۔ اور پھر قیامت کے دن اللہ، حضور فرماتے ہیں جس پہ کرم فرمائے گا اس پہ رحمت کی چادر ڈالے گا، اور چادر کے اندر سے پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں۔ فلاں گناہ کیا تھا؟ ہاں۔ فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ بندہ کہے گا ہاں مالک ہو گئی تھی غلطی۔ فلاں رات میں فلاں گناہ بھی کیا تھا؟ ہاں مالک ہو گئی تھی غلطی۔ وہ سمجھے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اللہ فرمائے گا تو نے گناہ ضرور کیا تھا، مگر ایک دن تو اللہ میرے سامنے رو بھی لیا تھا، ایک محفل میں تو نے توبہ بھی کر لی تھی۔ اللہ اکبر۔ اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، مہربان ہے، کریم ہے۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، دونوں ہاتھ اٹھا لیں پورا مجمع۔ بات میری ختم ہو گئی، ہاتھ اوپر کریں۔ کتنے لوگ ہیں کلمہ پڑھنے والے حضور کے نام پہ گردن گڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اوپر اٹھائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ جو گردن گڑا سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے نا۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں ایک دوسرے کی طرف مت دیکھنا، مسکرانا نہیں، اور زیادہ دیر کہوں گا نہیں، پہلے سمجھ لینا میری بات۔ جو گردن کٹا سکتا ہے وہ کوئی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ آپ میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ۔ صرف داڑھی رکھانے والے، صرف داڑھی رکھانے والے آپ بیٹھ جاؤ۔ چچا آپ کے داڑھی ہے، جس کے داڑھی پہلے سے ہو وہ نہ کھڑا ہو، جو آج سے کبھی داڑھی نہ مڈائے پوری رکھائے۔ آپ کھڑے رہو، جو کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو۔ آپ داڑھی رکھاؤ گے دل سے اپنی مرضی سے؟ ہاں۔ اور کوئی ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ علماء کہتے ہیں جو اپنے چہرے پہ اس طرح چلواتا ہے وہ نبی پاک کے سینے پہ اس طرح چلواتا ہے۔ کوئی اور عاشق رسول؟ حضرت عمر نے اسے مدینے سے نکلوایا تھا جس نے پہلی بار داڑھی مڈائی تھی۔ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ کھڑے رہو بھائی، کھڑے رہو، جب تک داڑھی رکھانے والے پیچھے جو کھڑے ہوئے تھے وہ بھی کھڑے ہو جائیں، جب میں بٹھا لوں تو بیٹھیں۔ اور کوئی عاشق ہے اس محفل میں جو 100 شہیدوں کا ثواب پائے اور سنت رسول رکھانے کے لیے کھڑے ہو جائے؟ انسان داڑھی مڈا کے خوبصورت نہیں ہوتا، داڑھی رکھا کے ہوتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بریلی سے ایک جنازہ نکلا تھا تو غیر مسلم دیکھ کے کہتے تھے بریلی کا اختر رضا اتنا خوبصورت ہے تو پھر بغداد کے غوث اعظم کتنے خوبصورت ہوں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 کوئی اور 7 لوگ کھڑے ہوئے اس محفل میں داڑھی رکھانے والے۔ کوئی اور عاشق رسول ہے جو 100 شہیدوں کا ثواب پائے اور کھڑا ہو جائے اور کہہ دے آج کے بعد میرا جینا بھی حضور کے لیے ہے اور میرا مرنا بھی حضور کے لیے ہے؟ ایک اور کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، 8 ہو گئے، 2 اور کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ، 2 اور کھڑے ہو گئے، 10 ہو گئے، 11 ہو گئے، 12 ہو گئے، 13 ہو گئے۔ 100 شہیدوں کا ثواب آج یار حضور دیکھ رہے ہیں، میرا رب دیکھ رہا ہے کہ اس کے حبیب کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں۔ ہاتھ اور کوئی ہے؟ ایک بار اور کہہ رہا ہوں، اور کوئی ہے؟ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دل جلا کے سرے راہ رکھ دیا۔ ہاتھ اٹھا لیں، داڑھی رکھانے والے اوپر ہاتھ کر لیں، میرے ساتھ کہیں انشاءاللہ۔ علماء کو گواہ بنا کر، اللہ رسول کو گواہ بنا کر کہتے ہیں آج کے بعد نہ گردن کٹے گی، گردن کٹ سکتی ہے مگر نہ داڑھی کٹے گی اور نہ مڑے گی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بیٹھ جائیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے 5 وقت کی نماز حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک شروع کریں گے؟ آپ شروع آپ نہیں کر سکتے، توفیق اللہ دے گا، آپ نیت کر سکتے ہو۔ نیت کر کے کہو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے کہو انشاءاللہ نماز کی پابندی انشاءاللہ مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہیں گے،
اپنی بہن بیٹی کو پردہ کرائیں گے انشاءاللہ ہے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. کوئی تقریر کرنے میں غلطی ہو گئی ہو ہی گئی ہوگی, اللہ سے توبہ کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کر لیں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد, مسلک اعلیٰ حضرت پائند آباد. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ. میرے بعد آپ اٹھ کے نہ جائیں. علامہ غلام جیلانی ازہری مدد اللہ العالی کی بہترین تقریر ہوگی. میرے بعد فوراً ہی ہونی ہے. نعت کیوں پڑھوا رہے ہو, پبلک چلی جائے گی. حضرت کا اعلان کر دے رہا ہوں ہے نا. ہاں نعرہ لگا لو, حضرت تشریف لا رہے ہیں. نعرہ تکبیر, دونوں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگاؤ ذرا, ایسے تھوڑی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت علامہ غلام جیلانی ازہری صاحب